السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں بلا امتیاز احتساب کی ڈیمانڈ ہر دور میں رہی ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اور قومی احتساب بیورو پہ سب سے زیادہ تنقید اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلا امتیاز احتساب نہیں کرتا اور ہر دور میں اپوزیشن اس کو بالخصوص تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے کہ کیونکہ اپوزیشن کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں اس کو زیادہ میڈیا کے اندر اچھالا جاتا ہے یا ان کے اوپر زیادہ کارروائی کی جاتی ہے, اس کے خلاف زیادہ ادارے متحرک ہوتے ہیں, لیکن جو حکومتی حلقے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر خاموشی ہوتی ہے. اس دور میں بھی, موجودہ دور میں بھی ایسی ہی باتیں کی گئیں, لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکمران جماعت کے سب سے طاقتور اور سب سے مؤثر اور سب سے مالدار اسامی جو تھی جہانگیر ترین, وہ احتساب کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہا ہوں. یہ احتساب کا نعرہ جو ہے اور انصاف کا نعرہ تحریک انصاف کا بھی تھا, اور جب ان کی اپنی قیادت کے بڑے اہم ترین جہانگیر ترین اس کی زد میں آئے ہیں تو اب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, بلا احتساب نہیں بلکہ یہ مخصوص احتساب ہو رہا ہے. وہ اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں, وہ ایف آئی اے میں پیش ہوتے ہیں, تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا جی ہم جب عدالت میں جائیں گے تو جیسے مریم نواز نے اعلان کیا تھا کہ ہم احتساب کے دفتر میں اگر احتساب بیورو کے میں پیش ہوں گے تو پھر اپنے ساتھ جلوس لے کے جائیں گے, تو اب جہانگیر ترین جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ عدالت میں جب جاتے ہیں تو اچھا جی اپنے ساتھ ایم پی ایز لے کے جاتے ہیں تاکہ پولیٹیکل دباؤ حکومت کے اوپر ڈالا جا سکے, اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پنجاب کی حکومت یا مرکز کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے خلاف زیادہ سخت کارروائی کی گئی تو وہ پھر تختہ الٹ سکتے ہیں. اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صفوں سے بھی اس قسم کی آواز آتی رہی. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بالخصوص جو سربراہ ہیں وزیر اعظم پاکستان, انہوں نے اس قسم کے تمام دباؤ کو مسترد کر دیا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو لوگ ہیں کہ عمران خان اس قسم کی سیاست سے کافی نالاں ہیں, اور انہوں نے ایف آئی اے اور دیگر اداروں کو جو ہے کہ فری ہینڈ دیا ہے کہ اگر ان کی صفوں کے اندر بھی کوئی شخص ایسا ہے تو اس کے خلاف بالکل کارروائی کی جائے. یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے تقریباً 9 بینکوں میں مختلف جو 36 اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کر دیا گیا. ان 36 اکاؤنٹس میں سے 21 اکاؤنٹس ان کے بیٹے علی ترین کے نام پر تھے اور 14 اکاؤنٹس جہانگیر ترین کے اپنے نام پر, اور 1 اکاؤنٹ ان کی اہلیہ آمنہ ترین کے نام پر ہے جس کو فریز کیا گیا. اور یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستانی کرنسی میں بھی ہیں اور غیر ملکی کرنسی جس میں امریکی ڈالر اور اسٹرلنگ پاؤنڈ یو کے کا جو ہے اس میں بھی ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں جن کو فریز کر دیا گیا. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے میں بڑے پیمانے پر جو ہے رمضان کے بعد تبادلے بھی کیے جائیں گے, اور بہت سے لوگ جو ہیں 10 سے 15 سال سے ایف آئی اے میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ بڑی پیکیجز بہت اچھے ہوتے ہیں یا مراد بہت اچھی ہوتی ہیں یا اختیارات زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو انجوائے کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بھی یہاں سے ہٹایا جائے گا اور رمضان کے بعد ان کے تبادلے کیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین کے علاوہ جو ہے کہ شوگر مافیا سے منسلک اور بھی باثر لوگ ہیں جن کے تقریباً 57 اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں, اور 10 سے 15 افراد کو باضابطہ طور کے اوپر ملزم بھی نامزد کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی کافی زیادہ معاملات چل رہے ہیں. حکومت کی کوشش ہے کہ ان کو برطانوی حکومت یا ان کے اداروں کے ذریعے سے بھی واپس لانے کی کوشش کی جائے تو لایا جا سکے کہ وہ ایک سزا یافتہ ہیں اور ضمانت پہ گئے تھے اور اب وہ نہیں آ رہے ہیں. ان کا پاسپورٹ ختم ہو گیا اور وہ ابھی اپلائی بھی کر رہے ہیں کہ پاسپورٹ کے لیے. تو وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے جی کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کی بات کریں, اگر اعلان کریں تو ان کو 24 گھنٹوں کے اندر پاسپورٹ بھی بنا کے دے دیا جائے گا اور ان کی راہ ہموار کی جائے گی. لیکن مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں وہ اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے کہ نواز شریف صاحب کسی بھی طور پر آنے کے لیے تیار ہیں. پبلکلی یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے, اگر وہ یہاں پہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, حکومتی حلقوں کی طرف سے کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی کی جا سکتی ہے جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو, یا جیل میں ان کو اس ماحول میں رکھا جائے گا جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور جو ان کی صحت کے معاملات ہیں وہ زیادہ بگڑ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ نون لیگ کے اندر جو ہے بہت سی ایسی افراد بھی ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے بیرون ملک جانے کے اوپر بھی بڑی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک وہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئی ہیں. اور ایک اور اہم چیز جو ہم بات کرنا چاہیں گے کہ وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر
بہت سی خرابیاں یقینی طور کے اوپر ہر دور حکومت میں ہوتی ہیں. گورنرز کو بہت زیادہ آئیڈلی جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ اچھی نہیں ہوتی. جن ممالک میں غربت ہو، پسماندگی ہو، اور جن ممالک میں جو معاشرتی یا سماجی اور معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنے اچھے نہ ہوں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے کہ وہ بڑا کوئی اچھا نہ ہو، تو وہاں پہ معاشرے کی اقدار بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور اسی معاشرے سے لوگ نکل کے حکومتوں میں، اداروں میں آتے ہیں، اور ان اداروں کی جو طرز حکمرانی ہے، گورننس ہے، وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو اس حکومت کے اندر بھی بے شمار خرابیاں ہیں. لیکن ان تمام جتنا بھی ہیجان پیدا ہوا ہے، جتنا بھی شور شرابہ ہے، جتنی بھی یہ ہم پولیٹیکلی یا اکنامکلی معاشرے کے اندر ارتعاش کی صورتحال دیکھتے ہیں، اس کے کچھ پازیٹیو امپیکٹ بھی اس معاشرے کے اندر ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ اداروں کے اندر، عدلیہ کے اندر بعض ایسے جج صاحبان نے جنہوں نے حکومتی یا ریاستی اداروں کے دباؤ کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور آزادانہ طور کے اوپر قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں، اور وہ بغیر کسی سیاسی وابستگی کے. سم ٹائم ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ سیاسی ہمارا لگاؤ ہوتا ہے، ہماری نظریاتی طور کے اوپر کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کی فیور میں اس قسم کے عدالت کے منصب پر بیٹھ کر یا ریاست کے منصب پر بیٹھ کر بیانات دیتے ہیں کہ جن سے ان کو تقویت ملتی ہے، تو وہ بڑے ہا بکار ہوتی ہے معاشرے کے اندر، اور بڑا اس کو پریز کیا جاتا ہے کہ جی وہ بڑا یہ سب سے اچھے یہ صاحب جج ہیں، یہ سب سے اچھے فلاں صاحب ہیں یا فلاں چیز ہیں. لیکن اچھا شخص وہی ہوتا ہے، اچھا جج وہی ہوتا ہے کہ جو صرف قانون اور آئین کے تناظر کے اندر فیصلے اچھے کرے. بیان بازی بیٹھ کر کرنا یا شاہ سرخیوں میں ٹکر بنوانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. تو ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جیسے ابھی اعظم صفاتی فیڈرل منسٹر ہیں، ان کو نوٹس جاری کیا ہے، اور یہ کیونکہ الیکشن میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے NA 149 میں، تو اعظم صفاتی صاحب کو یہ نوٹس اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ جب کراچی گئے تو یہ ان کے بارے میں یہ ہے جی کہ وہاں پہ جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے سپورٹ میں وہ کمپین کے لیے گئے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ وہ ودن 4-5 ڈیز جو ہے وہ جواب طلب کریں. تو یہ ایک خوشائن چیز ہے کہ اداروں کو یقیناً وزراء کا یا حکومتوں کا اثر نہیں لینا چاہیے، اور ان کو نوٹس لے کر اس قسم کی کارروائی کرنی چاہیے. اور یہ ہماری دعا ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے یا یہ طریقہ کار ہے، یہ جو آزادی ہے، یہ آئندہ بھی اور مزید اس کو تقویت حاصل ہو، اور یہ ذرا وزراء سے بڑھ کر وزرائے اعلیٰ، اور وزرائے اعلیٰ سے بڑھ کر جو ہے گورنر، اور گورنر سے بڑھ کر جو ہے کہ وزرائے اعظم تک پہنچے، کہ وہ بھی تاکہ اس قسم کے معاملات میں مداخلہ نہ کرنے. کیونکہ ماضی میں پبلکلی جا کے وزرائے اعلیٰ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ کمپین چلاتے رہے ہیں اور ترقیاتی فنڈ اور منصوبوں کا اعلان کرتے رہے ہیں ان مواقعوں کے اوپر، تو کسی نے نہیں پوچھا تھا.